آپ نے اپنے بچوں کے نام وہ رکھنے ہیں جس کو پٹواری مسپیل نہ کر سکے. یونیورسٹی کے اندر جو کام کرتا ہوگا اس کو یہ پیسے پوسے دے کے اوپر گیا ہوگا کہ چھت پہ تو کوئی نہیں آ رہا، وہ رمی ڈرون آ گیا وہاں پہ. تم ہمارا گانا گاؤ گے، گانا بھی ہم نے بنایا، گانے کی پبلسٹی بھی، پروموشن بھی ہم نے کی، سارا کچھ ہم نے کیا، گانا ہٹ ہو گیا، تو اس کے بعد کانسرٹس پہ تم نے ساری زندگی وہ گا کے پیسے کمانے ہیں. یہ معاشرہ ٹھیک کرنا ایک اجتماعی ایک ایفرٹ ہوتی ہے. اور بھائی نفرت کسی کے لیے بھی دل میں رکھ کے وہ اپنی طبیعت خراب کرے، نفرت تو ہونی نہیں چاہیے. سر ویسے یہ بھی سر ایک الٹیمیٹ سکون ہے زندگی کا، یار میں نے اتنا کام کر لیا، مجھ سے اتنا مطمئن ہوں کہ بس میں نے کام کرنا ہی نہیں، کتنی بڑی بات ہے. چل جی، پاکستان تو ہے ہی برا، آپ کی چائنا سے کون سی کو بہت دوست. مطلب آپ بھی یہ بتاؤ کہ آپ کے سارے جو ہمسائے ہیں وہ آپ سے خوش ہیں؟ السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں حسن نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر بس طبیعتیں ٹھیک ہو گئی ہیں لیکن کھنگ نہیں جا رہی، وہ کتا کھانسی جو ہے نا وہ. سر اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ کاف سرپ جو ہے اس پہ زور رکھیں، وہ بھی شربتوت. میں نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر جو بھی ہے نا، مطلب وہ آرگینک اور نیچرل شہد نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ قربانی دینی ہے اپنی لنگز کے لیے کہ آپ نے شربتوت جو ہے وہ آپ نے رکھ لینا ساتھ، اور جب آپ کو کھانسی ہے تو آپ نے اسے گھونٹ لے لینا. مطلب آپ دن کی اگر بوتل بھی اڑا جائے تو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو کھانسی ٹھیک ہو جائے گا. اور نیند شاید اس کے بعد بہت اچھی آئے گی. ہاں کچھ نہیں ہوگا سر، نیند نہیں آتی اس سے سر، بلکہ آپ ذرا ایکٹیو ہو جائیں. تو سر بہت ساری خبریں جو ہیں، بس آپ یہ دیکھیں کہ سر جب سے ہم نے میری واپسی ہوئی ہے تو ہم نے شوز کے اندر سر پھر کوئی فرق نہیں کیا. تابڑ توڑ آئی جائیں گے، حملے ہوئے ہیں سر بالکل. تو سر ایک تو میں ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ ہوپ ہار بیٹھے ہیں نا اس ملک سے کہ اس ملک کا کچھ نہیں بنے گا، ایک سلور لائننگ چھوٹی سی میں کہنا چاہوں گا کہ دیر از ہوپ اسٹل. اور اسی طرح رہنا چاہیے کیونکہ یہ مثبت شو ہے، تو اس خبر کا میں مثبت پہلو تو پہلے ہی بتا دیا میں نے کہ ہوپ اسٹل ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے بڑی دفعہ ایچسن کالج کو ڈسکس کیا، ایک زیر بحث رہتا ہے یہ ٹاپک ہمیشہ سے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، فار ڈفرینٹ ریزنس. ایک وہ احد چیمہ والا تھا سارا انسیڈنٹ، اس کے بعد جو مائیکل تھامپسن تھے وہ چلے گئے. لمس کے ایک بڑے قابل اور پروفیشنل جو پروفیسر ہیں وہاں پہ، بڑے لمس کے، جس شخص سے میں نے ان کے بارے میں پوچھا وہ کہتے ہیں ون آف دا بیسٹ ٹیچرز ان لمس، اکنامکس کا ان کا بیک گراؤنڈ ہے. تو جو ڈاکٹر تراب کیا نام، سوری ڈاکٹر تراب حسین، سوری، بڑی اسٹرینوس قسم کی جو ہوتی انٹرویوئنگ اور سب کچھ، مطلب میرے خیال میں ایچسن کالج کی حد تک آج تک اتنے پروسیجر سے کوئی پرنسپل ابھر کے نہیں آیا باہر. مطلب آپ سوچیں 12 بندہ شارٹ لسٹ دنیا سے، جس میں گورے بھی ہیں اور مختلف لوگ ہیں، اور یہ بھی ڈاکٹر صاحب تھے. تو یہ 6 گھنٹے کے انٹرویوز کے بعد یہ ان کی نامینیشن ہو گئی اور جی سب ہو گیا کہ جی اگلی جو نئی ٹرم آ رہی ہے وہ یہ پرنسپل ہوں گے. تو ایز آلویز سر اس ملک میں جو ہوتا ہے کہ کسی ایک پرٹیکولر شخص کو یا کسی کو اس سے ایشو ہو گیا کہ نہیں جی یہ تو یس سر نہیں ہے، شاید یہ اپنی سوچیں گے کیونکہ ایک قابل آدمی، تو آپ کو پتہ ہے قابل آدمی جو ہوتا ہے ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. پھر تو ان کا پتہ کاٹنے کی فل کوشش جاری ہوگی، جو ہمیشہ ہوتا ہے یہاں پہ کہ جی اس کو نہیں آنے دینا ورنہ ہمارے کام پھنس جائیں گے. تو یہ بھی ویسے مجھے ان آفیشیل رپورٹس ملی کہ اس دفعہ جو اس ایکیڈیمک ایئر کے اندر جو انڈکشنز بھی ہوئی ہیں اس کے اندر بھی وہ گپلے تھے، لیکن وہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. البتہ ہیپی ٹو رپورٹ کہ یہ کل کے دن ان کی نامینیشن جو ہے گورنر صاحب کی طرف سے فائنل ہو گئی ہے. ایک بندہ جو کہ میرٹ کے تھرو اور پراپر انٹرویو کے تھرو آیا، کوشش کی گئی ان کو نہ لانے کی، مطلب میں مختصر ہی آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن وہ سارے مسئلے جو بھی تھے، وہ جو بھی لوگ انوالوڈ تھے ان کو چھوڑیں. بٹ اب وہ فائنلی کنفرم ہو گئے ہیں اور اب وہ اس نئی ٹرم جو انشاءاللہ 15-16 اگست سے شروع ہوئے گی اس کے اندر وہی ول بی دا نیو پرنسپل ایچسن کالج. سو میرٹ پہلی دفعہ، مطلب کئی دفعہ اور بھی ہوا ہوگا اس ملک کے اندر، اس کیس میں میرٹ جیتا. جی مبارک ہو تمام لوگوں کو جن کا تعلق ہے اس کالج سے، اسکول سے، اور اللہ کرے کہ پاکستان کے جتنے سرکاری اسکولز ہیں ان کے اندر اس طرح سے سرکار انٹرسٹ لینا شروع کر دے اور اتنے اسٹرینوسلی ان کے جو سربراہ ہیں ان وہ کو سلیکٹ ہونا شروع ہو جائیں. بالکل. تو چلیے یہ اپڈیٹ ہوگی سر. باقی سر اور بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی کہ وہ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں مشترکہ آپ کے اور میرے، احسن منظور صاحب سر، تو انہوں نے تھوڑے دن پہلے مجھے میسج کیا، انہوں نے کہا کہ یار ویسے ہے تو بڑا مشکل، لیکن اگر کوئی ادارہ محکمہ کو ٹھیک کام کر رہا ہو تو اس کا بھی ذکر کر دیا کرو. تو آن ٹاپ آف مائی ہیڈ جو ہے نا 2 آئے. ایک تو جو ہمارے ٹریفک پولیس کا لائسنسنگ ڈپارٹمنٹ ہے اچھا چل رہا ہے وہ 1 نمبر سر. چل رہے ہیں.
اور دوسرا جو ہمارے یہاں پہ بچوں کو ویکسینز پلانے کا اور لگانے کا عمل ہے، پولیو وغیرہ اور باقی دیگر جتنی بھی ہیں، وہ بھی ایک نمبر چل رہا ہے. سر ویری گڈ. تو یہ تعریف کرنی بنتی ہے. سر بنتی. میں ایڈ کر دوں سر اگر آپ کی اجازت سے 1122 کو ایڈ کر لیں اس کے اندر سر، کیونکہ ہم شو پہ بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، اور ان کی جو ورسٹیلٹی ہے 1122 کی مطلب ہیلتھ، فائر اینڈ اینیمل ریسکیو، وہ تو میں نے شو پہ بتایا تھا کہ وہ بھی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، وہ میرے پرسنل ایکسپیرینس سے وہ چیز ہائی لائٹ ہوگی. تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ 3 ادارے جو ہیں ان کا پاس آپ جائیں گے تو آپ زچ نہیں ہوں گے، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے ہمارے ملک کے لیے. بہت بڑی. اور جو سب سے بڑا اس وقت جس پہ انفراسٹرکچر وائز جو ہے وہ نادرا ہے. نادرا بھی زچ ہے سر، بہت تو زچ ہے رلا دیتا ہے. رلا دیتا ہے. تو سر آہستہ آہستہ میرے خیال میں قطرہ قطرہ کر کے چیزیں بہتر ہوتی ہیں. نادرا تو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا کہ نادرا آپ ایک سینٹر میں جا کے 6 گھنٹے لائن میں لگ کے جب بندے کے پاس پہنچتے ہو تو کہتے ہیں جی کہ یہ تو میرے پاس تو اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے، آپ ایسا کریں فلانے والے نادرا کے پاس چلے جائیں. مطلب یہ کمپیوٹرائزڈ جو یہ کہتے ہیں ہم نے کر دیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے جب تمام سینٹر کے پاس ڈیٹا کی فراہمی نہیں ہے؟ اگر 2 کے تحت ہی چلانا ہے تو پھر باقی بند کر دو. سر بالکل باقی بند کر دیں. وہ بڑی اچھی میم تھی کہ یہ مائکروسافٹ کا سارا ہوا نا سر مسئلہ، ابھی تو کہہ رہے پاکستان کو فرق نہیں پڑا کیونکہ ونڈوز بھی پرانی چل رہی ہے، اپڈیٹ نہیں ہوئی، وہ پرانی پہ چل رہی ہے اور فائلیں بہت زبردست چل رہی ہیں. سر نہ صرف پرانی بلکہ پائریٹڈ چل رہی ہوں گی. ہاں یہ بیسیکلی آیا تھا نا، یہ ایئرپورٹس وغیرہ کا مسئلہ ہو گیا تھا، وہاں پہ بلو اسکرین آف ڈیتھ آ گئی. جی بالکل. تو یہ بلو اسکرین آف ڈیتھ جو ہے یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ کسی ایک اولمپکس یا فیفا کی سیریمنی پہ بھی آ گئے. تو یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے یہ کہیں بھی آ سکتا ہے. اور سر کہیں بھی آ سکتی ہے. اور خدا نہ خواستہ یہ مطلب جو لوگ ابھی جوان ہیں اور وہ کمپیوٹر یوز کرنا انہوں نے سیکھ لیا، ان کے بالکل اہم وقت پہ اگر بلو اسکرین آف ڈیتھ آ جائے تو وہ ڈیتھ ہی ہے سر، وہ KLPD ہے. اصل باقی نادرا کا آپ نے ذکر کیا تو مجھے آئی ہوپ کہ وہ اگر کوئی سوچ رہے ہیں جو اس انفارچونیٹلی اس چیز سے گزرے ہوں تو وہ بتا سکتے ہیں. سکسیشن وراثت کے اوپر بھی نادرا نے سینٹرلائز کر لیا تھا نا اپنا معاملہ، لیکن آپ کو پتہ ہے نا وہ سینٹرلائز ہوا ہی نہیں تب. وہ مطلب وہ ایسے کہ آپ کے اگر کوئی ایسیٹس خدا نہ خواستہ KP میں پڑے ہیں، کچھ سندھ میں اور کچھ پنجاب میں، تو آپ کو اس شہر جانا پڑے گا. مطلب سندھ کے لیے کراچی، KP کے لیے شاید پشاور، اور لاہور جانا پڑے گا، شملہ پہاڑی، پنجاب کے آپ کے ایسیٹس کے لیے. یعنی کہ اگر جتنے کی وہ شاید ایسیٹ ہوگا اتنے ٹکٹوں میں آپ نے خرچ دیں جا کے سارا، اور وہ بھی سارا ٹبر. مطلب اگر آپ کے 5-6 بہن بھائی، والدین والدہ ملا کے یا والد جو بھی آپ کے فوت ہوئے ہیں ان کے نکال کے، تو یہ تو اب آئی ہوپ انہوں نے ٹھیک کر دیا. اگر نہیں کیا تو آڈینس ہمیں بتا سکتی ہے. نہیں بالکل یہ تو، اور یہاں پہ ہم پبلک سروس میسج بھی دیں گے کہ مطلب آپ کے اگر ایسیٹس اس طرح پاکستان میں مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ویسے تو زندگی موت کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اب اگر آپ بزرگ بھی ہو رہے ہیں تو ان کو آپ جو ہے نا کسی طرح لیکوڈیٹ کریں اور کسی اس ایک شہر میں رکھیں جہاں پہ آپ کے بچے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے بچے تو اس کے بعد وراثت کے چکروں میں خوار ہو جائیں گے. انلیس انہوں نے سینٹرلائز کر دی ہے کہ اب ساری ایسے ڈیٹیلز ایک ہی سینٹر میں لیں تو ہم آپ کی کلیم کر دیں گے. ہو نہیں سکتا نا سر، کیونکہ ان کے متعلقہ انہوں نے جب ویریفیکیشنز کرنی ہے تو اصل میں مقصد تو اس کا یہ تھا نا کہ اگر آپ کا KDA میں پلاٹ ہے اور DHA میں پلاٹ ہے تو KDA والوں کو بھی نادرا فون کریں گے، DHA بھی فون کریں گے جی کہ یہ آیا، اس کے اندر کوئی اعتراض تو نہیں ہے اس پلاٹ میں. تو یہ ان کا کام ہے نا، لیکن وہ اپنا کام آسان کیا ہے. سر بڑے مسئلے ہیں سر. یہ سر اس میں ایک اور بھی چیز ہوئی تھی کہ وہ ہمارے ایک بہت جید قسم کے وکیل دوست ہیں، شاہ جی مشترکہ دوست ہیں ہمارے، تو وہ بچے کا نام رکھنے کی باری آئی تو وہ ظاہر ہے آج کل بڑا ایک رواج چل رہا ہے نا کہ مشکل نام اور یونیک نام اور اس طرح سے، تو وہ اس کے بڑے خلاف ہیں. تو اس پہ نا بہت لوگوں کے آرگومنٹس تھے کہ جی اسکول میں بلی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. وہ تھی جو شاہ جی نے اس کے خلاف ایک جو دلیل پیش کی نا وہ کمال ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اپنے بچوں کے نام وہ رکھنے ہیں جس کو پٹواری مسپیل نہ کر سکے. انہوں نے کہا آپ کی ایک پراپرٹی کے اوپر آپ کے بچے کی اگر نام غلط ہو گیا نا تو آپ کا بچہ 10 سال فردے نکلواتا رہے گا. تو نام ایسا کہ پٹواری نہ غلط کر سکے. ہاں، اور تو دیکھیں نا ہم نام جب ہم لکھتے ہیں یا برتھ سرٹیفکیٹ بنتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ہسپتال میں تو عموماً انگریزی میں لکھا جاتا ہے نام. پھر آپ جا کے اپنے متعلقہ UC میں جاتے ہیں، وہاں کرواتے ہیں، پھر نادرا جاتے ہیں. یہ بھی عجیب سی بات ہے کہ 3 جگہوں جانا پڑتا ہے آپ کو، ورنہ تو ہسپتال میں ایک کاؤنٹر لگا ہونا چاہیے، لو جی آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ہو گیا، اگر آپ نے نام فیصلہ کر لیے کیا ہے. تو جب اس کو اردو میں لکھا جاتا ہے تو عموماً غلط ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی آپ کو کیئرفل ہونا پڑے گا اس ساری چیز کے اوپر کہ کیسے کرنا ہے آپ نے سر. تو سر کچھ خبریں بھی کر لیتے ہیں سر. یہ تو ہوگی ہماری کوئی تھوڑی صحیح گفتگو. تو سر غدار
بہت سارے ہو گئے ہیں ہمارے وطن میں. تو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک قومی کھیل بن چکا ہے کہ فلانا آج غدار ہے تو کل ہیرو ہے, جو آج ہیرو ہے وہ کل غدار ہو جائے گا. تو اس میں تو کوئی نہیں. تو غدار لفظ جو ہے ہم اس کو واپس بھی لیں, نہ صرف واپس لیں, ہم نے اس کو ایوالو کر دیا کہ اس کی ٹینشن نہیں لینی آپ نے. تو ورنہ تو غدار کسی کو کہنا سر بڑی چیز ہوتی ہے. تو ریسنٹلی سر بل بورڈز لگے اکراس ٹاؤن مختلف جگہوں پہ, جس پہ وی لاگرز جو ہیں ان پہ غداری کا لگایا گیا. بلکہ انفیکٹ ان ہر شخص جن کی کافی 8-10 ایک ہی تصویر میں تھے, ان کو انہوں نے اچھی طرح کراپ کر کے لگایا ہوا تھا, اور منہ پہ لانتے بھی مطلب ایک ہاتھ کا وہ بھی تھا کہ لعنت. تو یہ سر ہوا ہے. اور اب یہ تو چلیں اس کے اندر ایک انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ مطلب جو وی لاگرز عموماً یہ باہر والے ہوں گے جو باہر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ان سے, تو یہاں پہ ہم اس ایشو کو ٹیک اپ کر رہے ہیں کہ ان کو غدار قرار دیا جائے. تو سر سمجھ نہیں آتی اس کا وہی محاورہ ہے, وہ کیا ہوتا ہے محاورہ سر, نیو وائن ان این اولڈ باٹل, وہ محاورہ یہاں فٹ ہوتا ہے کہ آپ کی مطلب طریقہ کار وہی ہیں آپ کے کہ جی اسٹریمر لگا دو, بل بورڈ لگا دو, فرق کوئی نہیں پڑنا کسی کو اس سے, وہ اپنا کام کرتے رہیں گے کیونکہ اس کام کے اندر فی الوقت ان کے پاس ایک آزادی ہے جو کہ افورڈ کی گئی ہے ان کو یوٹیوب کی طرف سے یا ٹویٹر کی طرف سے. اس کو آپ کوشش آپ کی جاری ہے اس کو چھیننے کی, لیکن ایک ناکام کوشش ہے. سر یہ جو ٹائٹل ہے نا غداری والا, یہ تو ہم نے بہت کھلے دل سے بانٹا ہے ہمیشہ سے ہی. ہاں بچپن سے اور یہ تو میرے سن 46-47 سے چل رہا ہے. بالکل, یہ تو مطلب پاکستان بنانے میں جن لوگوں کا کردار تھا ان کو بھی یہ دیا گیا. فاطمہ جناح صاحبہ. ہاں, تو یہ تو ابھی تک ویسے چل رہا ہے. جس طرح آپ نے کہا نا کہ فرق کوئی نہیں پڑتا, وہ میرا خیال ہے کہ فرق پڑتا ہے. میں تو حالانکہ دیکھیں بڑا مسئلہ ہے کہ گھر والے دیکھ لیں کہ آپ کے اوپر لعنت کا پوسٹ ہوا ہوا ہے اور آپ لگے ہوئے ہو سڑک کے اوپر, تو وہ گھر والے مائنڈ کر سکتے ہیں. شاید ان کا ٹھیک لعنت بھیجی ہے اس کے اوپر, یہ بھی ہو سکتا ہے. بٹ سر میں تو پیسے دے کے اپنی تصویر بیچ میں لگوانا چاہتا ہوں. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ میرے تو تاثرات بھی بڑے ہومیوپیتھک سے ہوتے ہیں, لیکن سر فری پبلسٹی, مطلب آپ دیکھیں کہ بل بورڈ پہ جب آپ آ گئے, وہاں سے جتنے لوگ گزرے چیک تو کریں ایک دفعہ, وہ چیک کریں گے. وہ جس کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کون ہے وہ اس کو سرچ کرے گا, تو وہاں سے سر اسی طرح تو بندہ ہٹ ہوتا ہے. مطلب یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ یہ آج کل ایک بڑی ڈبیٹ ہے کہ جی آپ نے اگر آپ کا کوئی بھی برانڈ ہے تو آپ نے اپنی دکان کھولنی ہے یا آپ نے آن لائن کرنا ہے. بات یہ ہے کہ جتنی آپ کی فزیکل پریزنس ہوگی اتنی آپ کی آن لائن سیلز بڑھ جائیں گی. تو یہ ایک بیسیکلی بل بورڈ ایک فزیکل پریزنس ہے, اور اس کی وجہ سے آن لائن نے بڑھنا ہے. تے پاویں میری لا دے ہو. ہاں سر بالکل, یعنی کہ گورنمنٹ نے سر اس کو کاؤنٹر کرتے کرتے کاؤنٹر انٹویٹو کر دیا انہوں نے. ہاں اچھا, گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں, یہ تو کوئی شخص ہے جو درد دل رکھتا ہے, اس نے سر وہی اٹھ گیا ہوگا سر. آج کل کوٹ چوٹ میں چھٹیاں ہوئی ہیں شاید سر, یا گرمی بہت ہے تو سر وہ کوٹ کے باہر نہیں آج کل سو رہا, وہ آج کل سو رہا ہے یہ ہورڈنگز والوں کے دفتر کے باہر کہ میں کوئی نوی ہورڈنگ لاواں. کنسرٹ سٹیزن ہمارا سر, اس کو ملنا ہے سر, اس بندے کو ملنا ہے سر, شو پہ لانا ہے کنسرٹ سٹیزن. اس کے کنسرنز ہیں کیا سارے پتہ چلے ہمیں. سر آگے چلتے ہیں سر. سر اوکاڑے میں ایک یونیورسٹی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ کوئی فلمنگ ہو رہی تھی کسی چیز کی, شاید عموماً شاید ان کی کوئی انٹرنل ڈاکیومنٹری ہو یا کچھ چیز ہو کہ ہماری یونیورسٹی بڑی اچھی ہے. تو ڈرون آپ کو پتہ ہے آج کل بڑی زبردست فوٹیج کیپچر کرتے ہیں, شادیوں پہ شر کر کے چل رہے ہوتے ہیں اور دیگر اور جگہوں پہ. ویسے تو ہم نے آفیشیل پالیسی بنا دی, آپ کو پتہ ہے کہ ڈرون امپورٹ نہیں ہو سکتے, آپ کو لائسنس چاہیے سول ایویشن اور کہیں سے, لیکن جو آ گئے ہیں وہ اڑ رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے, ان کی بیٹریاں چارج ہیں. تو یہ فلمنگ کرتے کرتے واقعہ پیش ہے کہ انہوں نے لان کی تصویریں لی, یونیورسٹی کیمپس کی لی, اور پھر ڈرون اوپر گیا, اور جب اوپر گیا تو وہاں پہ نا دو ایک طلبہ مطلب جو تھے وہ میک آؤٹ کر رہے تھے, تو وہ بھی چیز پکڑی گئی. اب مجھے نہیں, میں نے ویڈیو دیکھی اس میں کلیئر نہیں ہو رہا کہ یہ کون ہے اسٹوڈنٹ, مطلب ان کی نشاندہی نہیں ہو پائی. شکر ہے, ہمارا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا وہ کاڑے میں وہ بھی. لیکن ان کا یہ ہے کہ وہ ڈرون نے پکڑ لی فوٹیج, اور بس ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے مطلب کوڑے والے بھی جلوہ رکھتے ہیں, اس کا مطلب سر جوانی کی کیا بات ہوتی ہے سر, مطلب کتنا بڑا رسک لے لیتے ہیں آپ. سر رسک کے علاوہ سو ہوا یہ کہ یہ میں آپ کو ڈیٹ کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ 4 جون یہ ابھی جو گزری ہے, آپ کو یاد ہے 4 جون مطلب جہنم سے 2 ڈگری کم تھا سر, ٹھیک ہے. اور میں نکلا ہوں گاڑی پہ اپنی, اور وہ ایک چھوٹا کرکٹ گراؤنڈ ہے گھر کے قریب, تو وہاں پہ نہ صرف لڑکے 7 لڑکیاں پورا گیئر پہن کے ہارڈ بال سے کرکٹ کھیل رہے. واہ واہ واہ.
اب میں یہ تنقید نہیں کر رہا, مطلب میں تو انوی کر رہا ہوں. اور میں وہاں پہ گاڑی میں نے کھڑی کی, پہلے میں ویڈیو بنانے لگا, پھر میں نے کہا یار ان کی اجازت کے بغیر, بچیاں بھی ہیں, اچھا نہیں لگتا, میں نے نہیں ویڈیو بنائی. میں نے کہا ہائے یہ ہے جوانی, یہ جوانی سر, کہ ہم اب تصور کر سکتے ہیں 4 جون کو کرکٹ کھیلنا. سر حالانکہ سر اپنی جوانی کے اندر تو کام ہی ہوتا تھا جی, گھر واپس آئے تو پکڑو جی کٹھے ہو, اور گرمی شرمی کیا لگتی نہیں تھی تب گرمی سر, اب بڈھے ہو گئے سر, آپ یہ کہہ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اب یہ چلیں, یہ کو ہفتہ 2 پرانی شاید فوٹیج ہے, یا ہفتہ پرانی اکاڑے والی, اکاڑے والی جو ہے, تو 4 جون والی گرمی نہیں ہے, لیکن سر چھت پہ میک آؤٹ کرنا ابھی بھی کام ہے سر, کام ہے. نہیں دیکھیں سر اس نے کیا کیا دیکھیں, سب سے پہلے تو اس چھت ایکسس جو ہے اس کے پاس ہوگا, اس کی چابی جس وہاں کے جو ملازم ہو گئے اس یونیورسٹی کے اندر جو کام کرتا ہوگا, اس کو یہ پیسے پوسے دے کے اوپر گیا ہوگا کہ چھت پہ تو کوئی نہیں آ رہا, وہ اور ہمیں ڈرون آ گیا وہاں پہ, تو یہ پکڑے گئے. تو لیکن سر ٹھیک ہے, اس سے ہم اس طرح سے خلاف نہیں کہ سر آؤٹ لیٹ تو ہونا چاہیے نا کہیں. اگر عشق ہو گیا آپ کو تو پھر آپ نے کیا, پھر مطلب بجائے آپ مطلب یونیورسٹی میں ٹھیک سے. ہاں سر, مطلب میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بجائے کہ اونچی آواز میں غزلیں سننے کے, مطلب آپ بس جو ہے پھر کر لیں. اور لیکن بہرحال اس میں یہ ہے کہ میرا گلہ ہے کہ وہ شخص جس نے یہ فوٹیج آؤٹ کی, مطلب اس طرح کی چیز آ گئی تھی آپ کے پاس, تو آپ اس کو فوراً آؤٹ کرتے تھے, حذف کر کرتے تھے اس کو, مطلب کیونکہ وہ جس بندے نے بنائی ہے فوٹیج, وہ ویڈیوگرافر ہوگا, اس نے بھی جوانی کاٹی ہوگی سر, اس نے یہ نہیں کیا ہوگا یقیناً, لیکن اس سے یہ ہوا نہیں ہوگا, لیکن اگلے سے ہو گیا تو اس کو اگر جیلسی ہوئی ہے تو یہ کوئی جیلس ہونے والی چیز ہی نہیں. اصل میں سر یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے نا, لوگ سنگ دل ہوتے جاتے ہیں, اور پھر ایک خاص ٹائم پہ جا کے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بابے پھر بے تاشا ٹھڑکی ہو جاتی ہے. تو وہ یہ نا ایک نارمل ٹریجیکٹری ہے اس ملک کی, کہ مطلب لڑکپن جو ہے اس میں آپ کرنا چاہتے ہو, مواقع نہیں ہے, کیونکہ آپ کو مواقع نہیں ملے, تو جیسے ہی آپ جوانی میں گئے آپ ہارڈ لائنر اگینسٹ ہو گئے کہ یہ تو کام ہی غلط ہے. پھر آپ بڑھاپے میں پہنچے, تو پھر بڑھاپے میں جا کے ایک یہ والا ریگریٹ ہوتا ہے کہ یار, خاص طور پہ آپ اپنی پرانی تصویریں نکال کے نا کہتے ہو کہ یار جتنا میں حسین تھا اتنی میں نے محبت نہیں کی. تو پھر آپ واپس اس کے اندر اور اتنے حسین رہے نہیں ہوتے آپ, ٹٹ بھی باندھ گیا ہوتا تھا. ہاں تو سر یہ ٹھیک ہے, یہ سائیکل آف لائف ہے, اس کو اگر آپ سمجھ جاؤ گے نا تو پھر آپ جو ہے نا, مطلب وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایمپتھی, جب آپ کے اندر ایمپتھی آ جاتی ہے, آپ مطلب سیریل کلر کے ساتھ بھی ایمپتھائز کر لیتے ہو کہ یار کوئی وجہ یہ ہوگی, ہمیں پتہ ہے یہ سوچا ہوگا ایسے ویسے. وہ کرائم آف پنشمنٹ پڑھیں, آپ کو سب سمجھ لگ جائے گا دنیا کیا ہے, کیسے چلتی ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں سر کہ آپ کو بچپن میں ہی, یا جوانی میں, رادر ناٹ بچپن, جوانی کے اندر ہی آپ کو اپنی جو ٹھڑک ایلیمنٹ ہے وہ تھوڑا تب ہی نکال لینا چاہیے تاکہ آپ بڑھاپے میں جا کے چب لینا مرے. نکال لینا چاہیے اگر موقع ملے, کیونکہ اگر موقع نہیں ملے گا زبردستی کرو گے تو وہ بھی ایک پرابلم ہے. وہ تو بہت پرابلم ہے, وہ تو ہم کبھی انڈورس نہیں کریں گے. سو بات یہ ہے کہ میرے خیال میں نا اس چیز پر اکتفا کرنا چاہیے کہ ہر شخص کو ایکول مواقع نہیں ملتے, اور جو کوئی کچھ بھی کر رہا ہے تو بس اچھا کر رہا ہے, برا کر رہا ہے, اگر میری صحت پہ ڈائریکٹلی اثر نہیں پڑ رہا تو بس اس کو جو ہے نا مارجن آف ایرر دے دینا چاہیے. سر دے دینا چاہیے اس کو, سر سارا کچھ دینا چاہیے. اس کے بعد سر دیکھیں یہ جو ہے نا کہ سوسائٹی کے جو نارمز ہیں اور سوسائٹل جو آؤٹ لک ہے اور ایک معاشرے کا تحفظ جو ہے, یہ جس شخص نے اپنے کندھوں پہ لے لیا نا یہ بوجھ, ایک تو اس سے اٹھایا نہیں جائے گا. کیونکہ اس معاشرے کے اندر جب آپ پردے ہٹتے ہیں نا سر, تو یہ تو کچھ چیز ہی نہیں ہے. جو خدا اللہ معاف کرے جو چیزیں ہو رہی ہیں اس معاشرے میں, تو آپ وہاں جائیں نا. یہ معاشرہ ٹھیک کرنا ایک اجتماعی ایک ایفرٹ ہوتی ہے, اور اجتماعی تب ہوئے گی جب سب کرنا چاہیں گے, اور زیادہ تر لوگ میرے خیال میں نہیں کرنا چاہتے. وہ اپنے گھر کا ماحول نہیں ٹھیک رکھ سکتے تو وہ پورے معاشرے کو کیسے ٹھیک کریں. بالکل, اور یہ آپ ذمہ داری لے کے اپنی ٹینشنوں میں اضافہ کر کیوں رہے ہیں؟ کیوں, اور کم ہے. ہاں آپ آئیں, آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری آپ خود ہیں, آپ کی دوسری ذمہ داری آپ کے گھر والے ہیں. یہ باقی جو ہے نا معاشرہ, ملک, فلانا ٹمکانا, یہ بہت ڈسٹنٹ تھرڈ ہے. بہت ڈسٹنٹ تھرڈ ہے. تو آپ جو ہے نا اپنا اچھا کمائیں کھائیں, اپنا دیکھیں کہ کیسے تیل پانی بدل سکتا ہے آپ کا. سر بالکل. سر دیکھیں ٹینشنوں میں آپ کو بتایا تھا پوری منتھ کے اندر پہلی سے 10 تاریخ تک تو آپ کو تنخواہ کی ٹینشن ہوتی ہے کہ آ رہی ہے نہیں آ رہی, کتنی آ رہی ہے, اور اس کے اوپر ٹیکس کا ایلیمنٹ آ گیا, اس کے بیچ میں پھر اس پہ خرچے آ جاتے ہیں, آپ کو دینے پڑتے ہیں. اور سر اینڈ آف دا منتھ تو ایک ہی ٹینشن ہوتی ہے, بجلی کا بل.
تو اس سارے کے اوپر بھی اگر آپ نے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو سلوٹ ہے ہماری طرف سے, لیکن آپ سے ہوگا نہیں ہے. آپ سے ہوگا نہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا سلوٹ بھی واپس لے لیں. سر واپس لے لیے, ہاں ہم نہیں سلوٹ کرنا چاہتے. چلیں ضرور کرنے دیں. باقی سر یہ ہوا تو ہم نے کہا شیئر کر لیں, آگے چلتے ہیں سر. تو مہیش بھٹ صاحب, یہ شیخ رشید صاحب کا بیان ہے کہ مہیش بھٹ جو ہے اس نے ایک نہیں 2 دفعہ کہا ہے کہ میں نے لال حویلی کے اوپر فلم بنانی ہے, اور میں نے اسے کہا بھاگ جائے, نہیں بنانے, کوئی بنانے دوں گا. تو مجھے سر پکا یقین تو نہیں, لیکن مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا. لیکن اگر مہیش بھٹ صاحب نے آ کے یہاں لال حویلی پہ ہی فلم بنانی ہے تو شیخ رشید صاحب کیوں نہ کی, مجھے سمجھ نہیں آئی. سر میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, اگین ہمیں پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا, لیکن یہ عین ممکن ہے. پاکستانیوں کو نہ کر کے بہت مزہ آتا ہے, اور یہ اس کے بعد پرائڈ بڑی لیتے ہیں. اور بیسیکلی کیونکہ یہاں پہ اسمال ٹاک کے لیے آپ کے پاس ڈسکشن کے ٹاپکس نہیں نا ہوتے, تو اس لیے یہ بڑا ہوتا ہے کہ فلانا میرے کو لگا میں نہ کرتی. یہ صرف اس لیے بھی کر دیتے ہوتے ہیں. مطلب یہ میں اس چیز کا بڑا کریڈٹ لیتا ہوں کہ بھاگ ملکا بھاگ ایک فلم آئی, شاندار فلم تھی, بہت اچھی, اور اس کا میوزک تو بہت گڈ فلم. تو اس فرحان اختر والی, اس میں شاید گانے تھے اس کے سائیں ظہور کے. اچھا ہاں. تو بھاگ ملکا تھی یا کوئی اور تھی, لیکن سائیں ظہور کے گانے تھے, شنکر احسان لوہے کا میوزک تھا, یہ کنفرم بات. اچھا. ہم لوگ کانسرٹ کر کے نکلے انٹیریئر سندھ سے, اور پھر کراچی ایئرپورٹ تک ہم نے آنا تھا گاڑی پہ. کراچی ایئرپورٹ سے ہماری فلائٹ تھی لاہور کی. سو وہاں پہ سائیں ظہور ہمارے ساتھ, ہم اور آرٹسٹ یہ وہ. تو میں اور سائیں ظہور بیٹھے ہوئے, تو سائیں نے کہا کہ یار سگریٹ پینا. تو کراچی ایئرپورٹ کے اوپر, تو اب پرانی بات ہے تو میں بتا دیتا ہوں. میں کہا سائیں جی ایسے نہیں پی سکتے, ٹھہرو تسی میں کو بندوبست کرنا. میں گیا, میں نے بندہ ڈھونڈا, اس نے کہا جی کہ سائیں جی نے سگریٹ پینا ہے. میں نے کہا ہاں. تو کہتا ہے میں باتھ روم خالی کروا دیتا ہوں, اور وہ سگریٹ آپ وہاں پہ لگا لو, لیکن ایک شرط ہے. میں نے کہا یار جتنے پیسے بھی کہے گا میں دے دوں گا. کہتا ہے پیسے نہیں لینے. میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے میں نے سائیں جی کے ساتھ کھڑے ہو کے سگریٹ. میں نے کہا شہزادے ایزان آ جا. ٹھیک ہے, وہ ہم نے باتھ روم خالی کرایا, میں سائیں جی, وہ ہم نے سگریٹ بالو تو یہ وہ. اچھا, ساتھ سائیں جی کا بیٹا نادان پرندہ, اس کا پتہ نہیں نام کیا, اس کے بال نادان پرندہ. تو وہ جو ہے ادھر وہ شروع ہو گیا کہ انڈیا سے کالیں آئی, ہم نے نہ کر دی. میں کہا ہے انڈیا سے کال آئی سائیں جی سے گوانے, میں نے نہ کر دی. میں نے کہا کیا مطلب؟ میں اس کے بعد اس کے بیٹے کو لے کے لیتا چلا گیا. کہتا ہے وہ شنکر احسان لوہے ہیں ادھر کوئی, انہوں نے کال کی. تو میں نے کہا ہاں پھر؟ کہتا ہے میں نے کہا جی 12 لاکھ روپے سے کم پہ سائیں جی گانا نہیں گائیں گے. تو انہوں نے کہا جی اتنے پیسے ہم نہیں دیتے, تو کچھ آپ کریں. تو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں پھر نہیں. میں نے کہا وہ واقعی نہیں اتنے پیسے دیتے, وہ سونو نگم کو بھی نہیں دیتے. ادھر بیسیکلی جو بزنس ماڈل ہے وہ ڈفرینٹ ہے. وہ تو ادھر آپ ویسے وہ سنگرز کو دیتے ہیں پیسے, لیکن وہ سنگر کو 0 روپیز بھی دیں تو سنگر پھر بھی آ کے گا جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ وہ سنگر کو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار تم ہمارا گانا گاؤ گے, گانا بھی ہم نے بنایا, گانے کی پبلسٹی بھی, پروموشن بھی ہم نے کی, سارا کچھ ہم نے کیا, گانا ہٹ ہو گیا, تو اس کے بعد کانسرٹس پہ تم نے ساری زندگی وہ گا کے پیسے کمانے ہیں, تم نے کون سا ہمیں حصہ دینا ہے اس میں سے. تو وہاں پہ یہ جو ہے نا, یہ بیسیکلی بس ٹوکن ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو بلایا ہے گانے کے لیے تو وہ پیسے دے دیے, آپ نہ بھی دو تو وہ ساری مجھے سٹوری کا پتہ لگا. میں اس کے بعد میں نے سائیں جی کو پکڑا, میں کہا سائیں جی تانوں پتہ ہے کی ہو رہا ہے؟ کہندے میں نے تو پتہ نہیں ہے, بچیاں کو نہیں فون آندا ہے, وہ سنتے نہیں, وہ دس دے نے کرنا ہے کہ نہیں. کہ سائیں جی نادان پرندے نو پھڑو, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਖੋ ਲਵੋ. ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੰਕਰ احسان لوہے نے ਤੁਸੀਂ آپ کال کرنی ہے تو کہہ رہا ہے میں آ رہے ہیں بھراوا. وہ ادھر سے انہوں نے پھر اس کو کیا کہ جی میں آ رہا ہوں, وہ گانے ہوئے, وہ سارا کچھ ہوا. سر آپ کا بھائی, آپ کا رول ہے سر. یہ بڑا سین ہے کہ میں نہ کر دی. کیوں کر دی تو نے نہ؟ سر ایک تو دیکھیں نہ کرنی نہیں چاہیے, دوسرا سر آج کل تو ماحول اس قسم کا ہے کہ سر گوگل بھی آپ کو فون کرے اور لکھا ہے فرام انڈیا تو بڑی خوشی سے فون اچھانا چاہیے کہ چلیں کو وہاں سے کو رابطہ کر رہے ہیں آپ سے, کو بات چیت چل رہی ہے. تو دیکھیں آپ اور میں تو کراس بارڈر شیئرنگ آف ٹیلنٹ, آرٹس اینڈ انڈسٹری جو ہے اس کے بہت حق میں آیا. ہمارے جو انڈین لوگ ہمارا شو دیکھتے ہیں وہ کچھ بہت حق میں ہماری طرح کے ہیں, لیکن کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تو ہی رہو تسی, تو وہ الگ بات ہے. بٹ سر یہ آرٹ سے ہی ہوگا سر یہ سارا, مطلب آرٹسٹ ہی نہ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر دیکھیں دروازے کھلنے سے پہلے ہی بند ہو گئے. نہیں یار, وہ جو وہاں آپ نے بڑا اچھا کیا, ذکر کر دیا کہ ہم جب بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں نا, وہ کچھ انڈین جو ہے وہ آ کے بڑا نیچے کہ ایسے کی تیسے تم ادھر ہی رہو گے, ہم نہیں کریں گے ٹریڈ, ہم نہیں کریں گے بات چیت, ہم نہیں کریں گے.
بھائی کیوں نہیں کریں گے؟ دیکھیں آپ جہاں بھی مرضی پہنچ گئے ہیں، آپ ہمسائے نہیں بدل سکتے، آپ دنیا کی جغرافی نہیں بدل سکتے، اور آپ، میں کہتا ہوں ہمسائے نہ بھی ہوتے، دور بھی ہوتے، دیکھیں وہ آپ کی جو گلے ہیں وہ ٹھیک ہوں گے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ غلط ہوں گے، حالانکہ پھر وہی بات ہے کہ چلے جی پاکستان تو ہے ہی برا، آپ کی چائنا سے کون سی کو بہت دوستی ہے، چلے جی چائنا تو ہے ہی برا، آپ کی نیپال سے کتنی کو دوستی ہے، اور جی نیپال تو ہے ہی، مطلب آپ بھی یہ بتاؤ کہ آپ کے سارے جو ہمسائے ہیں وہ آپ سے خوش ہیں؟ کوئی مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے چلیں، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے کیس میں جی ہم برے ہیں سارا کچھ۔ یار جو اس وقت اسرائیل میں ہو رہا ہے، مطلب بیسیکلی جو غزہ میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، ویسا باربرزم جو ہے وہ تو میں نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں نے سن رکھا ہے کہ تاریخ میں یوں ہوا تھا وہ ہوا تھا، میں نے دیکھا نہیں ہم نے۔ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ادھر بھی ہم جیسے لوگ، اور میں کہتا ہوں پوری دنیا کے لوگ کیا بات کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل سے بدلہ لینے، نہیں، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یار سیز فائر، ورکنگ ریلیشن شپ، آگے چلو۔ بدلے پہ دنیا نہیں چلتی، وہ جو ہے نا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ میں پوری نہیں وہ دنیا ہوتا ہی نہیں سر۔ اندھی چل رہی نہیں ہے۔ سر ماضی میں کیا ہو گیا اس کے اندر؟ مجھے ماضی میں جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں جو بھی ہوئی ہیں، ان کے اندر بدلے کی بنیاد تھی نا، اس کے اوپر کیا ہو گیا؟ آپ نے آگے کو چلنا ہے۔ اب میں تو نہیں یہ کر سکتا، دیکھیں ہم جیسے لوگوں کے جو بچے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب پھر وہی بات ہے، ہم حادثاتی طور پہ ہمارا اس میں کمال کوئی نہیں ہے، ایسے گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں جہاں پہ تعلیم تھی، ٹھیک ہے، جی اور آگے ہمارے بچوں کو بھی مل رہی ہے، ہمارے بچے انگریزی میں ای میل بھی لکھ لیا کریں گے اور بیسک میتھ بھی کر لیا کریں گے، اور ہمارے بچوں کے پاس ڈے ون سے یہ آپشن ہوگی کہ وہ اگر نہیں رہنا چاہتے یہاں پہ تو نہ رہیں، وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں، انگلینڈ جانا چاہتے ہیں، جہاں مرضی چلے جائیں، اور شاید ان میں سے زیادہ تر آپٹ بھی کر لیں۔ کیا پھر بھی میں یہ چاہ سکتا ہوں کہ میرے بچے کے دل میں انڈیا کے لیے یا افغانستان کے لیے یا ایران کے لیے یا کسی بھی ملک کے لیے، امریکہ کے دل میں نفرت ہو؟ اور بھائی نفرت کسی کے لیے بھی دل میں رکھ کے وہ اپنی طبیعت خراب کرے، نفرت تو ہونی نہیں چاہیے۔ جو بھی ہوا ہے، جس کے ساتھ جو ہے، آگے آپ نے بات پھر ہوئی ہے، پائن اگے چلو، اگے بہتر کرنا ہے۔ ہاں سر بالکل ایسے ہی، اور ہم تو شو کا ایک مطلب ہمارا ایک مشن سٹیٹمنٹ بھی یہی ہے کہ ہم تو امن و امان، پیس کی اور مثبت کی بات کرتے ہیں، تو اس سے مثبت کیا ہے کہ آپ کے دو کو مسئلے مسائل پرانے بیٹھے ٹھیک کر لو، ہو گئے تو ہو گئے، نہیں ہوئے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں، ٹرائی تو کرنی چاہیے۔ پرانوں کو میں کہتا ہوں ٹچ نہیں کرنا چاہیے، بات ہونی چاہیے کہ اگے چلو۔ بالکل سر بہترین، اور باقی مہیش بھٹ صاحب فلم بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہی کر سکتے ہیں سر، آپ نے سائی زور کو بنا لی، شیخ صاحب کو بھی بنا لیں سر۔ سر شیخ صاحب کو میں نے پہلے بنا لینا تھا، اب میں نے فیصلہ تک کر دیا، وہ آپ کی نظر سے شاید ویڈیو نہیں گزری جس میں وہ شیخ صاحب گولف کھیل رہے ہیں۔ سر گزری ہے سر، میں نے ڈیلیٹ کر دی، وہ گولف نہیں ہے سر، وہ جو وہ کر رہے ہیں وہ گولف نہیں ہے۔ تو اس لیے میں ایسے بندے سے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مہیش بھٹ صاحب نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، اچھا انہوں نے کہا کہ میرے بینر کے نیچے فلمیں پروڈیوس تو ہوتی رہیں گی، میں نے اب دوبارہ سڑک 2 میری آخری فلم تھی، میں نے آئندہ فلم ڈائریکٹ نہیں کرنی، واہ تو اب پھر کیا سمجھا کے کرنا، بس ٹھیک ہے۔ سر ویسے یہ بھی سر ایک الٹیمیٹ سکون ہے زندگی کا، یار میں نے اتنا کام کر لیا، مجھ سے اتنا مطمئن ہوں کہ بس ہے میں نے کام کرنا ہی نہیں، کتنی بڑی بات ہے تو بہت بڑی بات ہے سر، یہ ہم بھی چاہیں گے ایک دن ہو جائے۔ سر، میں تقریباً اس نہج پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مثبت ہو، بس اب ہو گئے جتنا کرنا نہیں، مثبت شو تو ہم کر لیا کریں گے، باقی کچھ کام تو نہیں ہوتا میرے کو، باقی ٹھیک سر، وہ بالکل ٹھیک، وہ تو سر وہ تو ایک لائف فلسفی آپ نے، نیا فلسفہ ہے۔ سر ایک اور خبر کر لیتے ہیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، راولپنڈی کی جو برسات کو معائنہ کرنے کے لیے جو ان کے سسٹمز لگے ہوتے ہیں کہ جی ان کی جو برساتی کنال ہے بیسکلی، جگہ جگہ یہی نالا لئی وغیرہ لئی جتنے نالے ہیں، نالے جہاں پہ آپ 15-16 ہیں، ہاں جن پہ آپ 16 میں پکڑ سکتے ہیں کہ جی یہاں پہ فلڈنگ کا ہو سکتا ہے، سر وہ سسٹم چوری ہو گئے سارے۔ تو اس وقت پنڈی کے اندر جو ہے، مطلب اگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلڈنگ کا کوئی ہائی الرٹ ہے کچھ، وہاں الرٹ ہی نہیں ہے، وہاں پہ وہ الرٹ سسٹم ہی چلا گیا ان کا۔ تو یہ سر ہم نے یہاں پہ جو سیف سٹی ہے اس میں بھی دیکھا ہے کہ گورنمنٹ چوری ہو جاتی ہوتی ہے، اور دیگر مطلب جہاں پہ بھی آپ کی کوئی ایسی چیزیں نا جس کے لوہے کے بھاؤ یا اپنی ٹیک کی وجہ سے اس کی کوئی قیمت لگ سکتی ہے آپ کی ڈومیسٹک یا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، وہ چیز میں چوری ہونے کا اب ایک خدشہ ہے، اور آپ کو اب کیئرفل ہونا چاہیے، کیونکہ اب لوگ نہ ڈر ہو گئے،
یہ عوام جو ہے یہ ڈر نہیں رہی حکومت سے, اس کی ریٹ سے کوئی ان کو پریشانی نہیں ہے, کہتے ہیں ہم پورے سسٹم چوری کریں گے ایسی کی تیسی. اس سندھ میں تو پورا فون ٹاور ہی پیل گئے تھے لوگ. اور سر اس پہ آپ نے طریقہ بتایا تھا کہ اب اگر الرٹ لینا ہو سیلاب کا تو کیسے لیا جا سکتا ہے؟ سر کیسے لیا جاتا ہے؟ وہ آپ ہی کہتے ہیں کہ دیوار کے ساتھ کان لگا. ہاں سر میں نے کہا دوبارہ سے کان لگا لیں اور نا یوں ہاتھ آپ کا ساتھ والوں کے ساتھ 1 منٹ میں چیک کر رہے ہیں, چلو جی دوڑ لگاؤ. مطلب ایک وہ ہو سکتا طریقہ. سر دوسرا سے دیکھیں ایک ایسا ملک جہاں پہ اب ویسے وہ چیز کم نظر آتی ہے, لیکن ایک زمانے میں تو کچھ جگہ اگر کھلی ٹوٹی ہوتی تھی تو اس کے اوپر بھی تالا لگا ہوتا تھا کہ کوئی بندہ پانی نہ پی جائے یا کوئی بندہ پانی مطلب لے نہ جائے ہمارا. حالانکہ ایسا ملک ہے جہاں پہ پانی کی تو ہم نے مت ہی ماری تھی ساری زندگی, نہ کوئی میٹرنگ تھی, لیکن اب کچھ شروع ہوا ہے میٹرنگ کا. بٹ سر فلڈ سسٹم کا تو یہ مطلب مذاق اپنی جگہ, بٹ یہ تو بہت سیریس مسئلہ ہے سر کہ فلڈ سسٹمز کا تو آپ کو الرٹ سسٹم اگر تو ہے بہت اچھی بات ہے. پہلے تو ہم نے یہ خوشی ہوئی ہمیں سن کے کہ ہے, اور اسی تھا کہ اب غم ہوا کہ نہیں ہے, تو اس کو ٹھیک کریں. وہ یہیں یہ ہمارے کون سا گلاب دیوی اسپتال تھا, چلڈرن ہاسپٹل کے اندر پورا اے سی یونٹ بھی چوری ہو گیا تھا چلڈرن وارڈ کا. تو یہ سب چیزیں میں نے آپ کو 1-2 ایپیسوڈ پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ اب کریٹو ہو رہے ہیں, لوگ اپنی دیہڑی لگانے میں کریٹو ہونا شروع ہو گئے. سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ مہینہ جو ہے یہ سیلابوں والا ہی ہے اور آگے ستمبر خاص طور پہ ہے. تو مطلب گاڑی کی کوئی چیز چوری ہوئی ہو تو میں فوراً حکومت کو مشورہ دوں کہ بلال گنج جائیں, جا مل کے جائے گی آپ کو. ہاں وہ چوری ہو کے وہیں آئی ہوگی. تو اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ والا اکوپمنٹ چوری ہو کے کہاں جاتا ہے, لیکن سرکار کو میرے خیال میں کہا جائے کہ فوری طور پہ اس مارکیٹ میں پہنچیں اور اس سے پہلے کہ کوئی اور اٹھا لے آپ اس کو خرید لیں, کیونکہ اب اس میں انٹرسٹڈ تو بہت سارے ہمارے ذمہ دار بھی ہوں گے. کیونکہ اب جو ہے نا میں نے سنا ہے کہ بہت سارے ہمارے ذمہ دار بڑا سائنسی بنیادوں پر اب کاشتکاری کر رہے ہیں اور سب نے اپنا جو ہے وہ باکس لگانا شروع کر دیا ویدر کا. سب نے اب وہ اکوپمنٹ منگوا کے وہ کرنا, سب نے سے مراد ہے بڑوں نے, چھوٹے بیچاروں کے پاس تو پیسے نہیں ہے کہ وہ سوئل کے اندر لگا کے اس کی پی ایچ یہ وہ سارا کچھ کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ اس سے پہلے کہ کوئی ذمہ دار اٹھا لے مارکیٹ سے, وہاں سے تو واپس نہیں ملے گا. وہ تو ہم نے دیکھا کہ ذمہ دار کی زمین پہ کوئی بھی آ جائے تو یا تو جیسے اونٹ والا قصہ تھا, وہ پیر کاٹ جاتے ہوتے ہیں یا پھر بندہ فارغ ہو جاتا ہے, تو آپ نے وہاں نہیں جانا, اس سے پہلے اس کو پکڑ لیں. سر ویسے تو میرا خیال میں سر جس بندے نے اتارا ہے اگر تو اس کو پتا تھا اس کی ویلیو کیا ہے تو پھر تو کہیں لاگ لگ گیا ہوگا, چل رہا ہوگا بہترین. اگر اس کو لوہا لگا ہوگا یہ مطلب یہ اکوپمنٹ ہے بس, تو پھر وہ سر تول کے بھیج دیا ہوگا. جیسے یہاں پہ جو امپورٹ ہوتے ہیں اتنے بڑے مدر بورڈز فارغ قسم کے, وہ تو حساب سے بکتے ہیں نا, پھر وہ ریسائیکل ہوتے ہیں, ان میں سے چیزیں نکلتی ہیں, تو کچھ ایسا ہی ہوگا سر. پتا کرے لبو سر, ہاں ڈھونڈے پنڈی والے پریشان ہیں. لیکن سر پنڈی والوں کا جلوہ جو ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہے, اور پنڈی والے گھبراتے نہیں ہوتے اتنی جلدی, اور گھبرانا چاہیے بھی نہیں ہے, ادھر سے سب کچھ ہو رہا ہے, مطلب پنڈی والے نہیں ٹینشن لیتے. تو فلڈ سسٹم ہو جائے سر, کچھ بھی ہو جائے ٹھیک ہے سر, کوئی چھتیں بھی لے جائیں ان کی سر, وہ ان کو کچھ نہیں ہوگا سر. تو بارہ سر اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں جرا پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.